غیرت مند یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے عثمان ڈار کو اٹھایا گیا، تشدد کیا، مارا گیا، انہوں نے آگے کچھ بیان بھی دیا مجبوری کے طور پہ، لیکن اس کے بعد وہ بندہ خاموش ہو گیا۔ لیکن ایک بے غیرت شخص کیسا ہوتا ہے؟ فواد چودھری جیسا، علی امین گنڈا پور جیسا، یہ ساتھ بھی ہیں، اور یہ محمد خان جس کی بات درمیان میں، یہ وہ بے غیرت شخص ہے جو تقریریں کرتا ہے، جو اسمبلی میں تقریریں کرتا ہے میرا لیڈر دوبارہ آئے گا، اور پھر ساتھ یہ کہتا ہے کہ جناب ہم انڈیا پاکستان کی جنگ میں، کہ ہم انڈیا میں لال قلعے کے اوپر جھنڈا لہرا دیں گے، یعنی، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میری تربیت میں نہیں ہے کہ میں کسی کو برا کہوں۔ بے غیرت، تم اگر تمہاری تربیت میں نہیں تو اس کا مطلب ہے تمہاری تربیت میں کمی ہے، کیونکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ ہم نے برائی کو روکنا ہے، ہم نے برے کو برا ہی کہنا ہے اور اچھے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، لیکن تم وہ بے غیرت ہو کہ تمہیں ایک آفس ہولڈر ہونے کے باوجود تم لوگوں کو ڈرامے کر رہے ہو، ان کو بجائے اس کے کہ ریئلٹی بتاؤ۔ تم جناب لال قلعے کے اوپر جھنڈا لہرانے کی بات کرتے ہو، تمہارے ملک کے اوپر جو جھنڈا انہوں نے لہرایا ہوا ہے 76 سال سے، یعنی آپ کے میرے ملک میں لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد نہ صرف پاکستان ختم ہو گیا، آزادی ختم ہوگی، اور اگر میں اور تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد سے مکمل طور پہ جمہوریت، ہر چیز ختم ہوگی، اور ہماری آج تک کی تاریخ، ہماری جو کہانیاں ہیں، ہماری جو شجاعتوں کے قصے ہیں، ہمارے جو ہیروز ہیں، سب جھوٹے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو چند ایک لوگ تھے، فیض احمد فیض جیسے یا حبیب جالب جیسے، ان کو تو جلا وطن کر دیا جاتا تھا۔ اگر آپ کا اشفاق احمد، بانو قدس یا دوسرے لوگ جو ٹی وی پہ آتے ہیں آج بھی موجود ہیں، آج آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ہے وہ پاکستان اخبار میں لکھنے والا، یہ نوائے وقت والا، یہ سب کے سب مینجڈ لوگ تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو آپ کو سچ نہیں بتاتے تھے۔ عمران خان، میں یا باقی لوگ، وہ لوگ ہیں جو آج تک، جن کو ان لوگوں نے ان کہانیوں سے بہلایا، اور جیسا کہ عمران خان نے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے بارے میں، کہ اس سے پوچھا گیا پہلے آپ نے کیوں ذکر نہیں کیا، انہوں نے کہا پہلے میں نے پڑھی نہیں تھی، یعنی اس قدر پڑھنے والا شخص بھی وہ اس طرف جاتا ہی نہیں تھا کہ ہمارے ملک میں یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 90% لوگ جو ہے ان کی فیس بک دیکھ لیں، جب باجوہ کو ایکسٹینشن دی جا رہی تھی تو وہ اس کے حامی تھے، اور بلکہ نواز شریف کی پارٹی کی پوسٹوں کے خلاف جا رہے تھے اور باجوہ کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ یہاں پر جو کل وہ بے غیرت جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو تقریر وہ بچوں کے ساتھ کی ہے، ان کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کی، عمران خان نے ان کا ذہن خراب کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا اس بے غیرت کو پتا ہونا چاہیے، عمران خان نے کچھ نہیں کہا۔ اس قوم نے جس شخص کو مکمل جانتی تھی، جب آپ نے اس کو ہٹایا ہے نا، پھر آپ کی پرانی تمام تاریخ کھلی ہے، اس کو عمران خان نے بھی پڑھا، لوگوں نے بھی پڑھا، اور اب یہ قوم اپنے بچوں کو یہ سکھا کر مرے گی کہ اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نے اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے رہنا ہے۔ ان کا کوئی بیانیہ جناب نہ یہ اب قوم ہضم کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ یہ چلے گا۔ ہاں، میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ دنیا کا احمق ترین شخص جو ہے نا، وہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، کیونکہ یہ شخص چلو اپنے فائدے کے لیے، اپنے باس کے فائدے کے لیے، کیونکہ یہ سب لوگ ایک جیسے ہیں نا، لیکن یعنی ایسے گفتگو کر رہے، اور اب ان کو عقل آ گئی ہے کہ یونیورسٹی میں، کالجز میں انہوں نے اچھی خاصی بے عزتی کروا کر، جب انہیں پتا چلا کہ ان کے ہاتھ کچھ نہیں آ سکتا، تو اب یہ چھوٹے بچوں کو جو بیچارے، کیونکہ یہ جو لاسٹ انہوں نے پرسوں جو ہے وہ بچوں کے ساتھ جو گفتگو کی ہے، وہ تھے، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ 5ویں سے تیسری چوتھی سے لے کے 10ویں تک کے بچے تھے، اور انہوں نے بھی ان کو بہت ٹف ٹائم دیا ہے۔ تو جناب جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، اور ویسے بھی جو والدین ہیں وہ اب اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے ان کے خلاف، ظالموں کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ ایک ایک جگہ پہ یعنی شعور پہنچ چکا ہے۔ وہ ٹھیک ہے آپ عمران خان کے خلاف بولیں، لیکن آپ کو بتایا نا کہ آپ نے جیسے ہی ایماندار بندے کو اتارا، اس قوم کے ہیرو کو اتارا، تو ان کو پتہ چل گیا کہ آج تک یہ ہمارے ساتھ ڈرامہ کرتے رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سوشل میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا پڑے گا، جس نے اس قوم کو آگہی دی۔ تو اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ شاید یہ قوم کھڑی نہیں ہو سکتی، یہ قوم انقلاب نہیں لا سکتی۔ نہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ خود احتسابی کا عمل ہونا چاہیے،
تو آپ کو سوچنا ہے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارے بعد جو آدھے تیتر اور آدھے بٹیر ہیں، یعنی نہ پورے گندے لوگ ہیں نہ پورے اچھے لوگ ہیں، وہ بھی ہم سے آگے ہیں۔ تو آپ کو نہ صرف سیاست میں آنا ہوگا بلکہ اقبال کے نزدیک یا قائد کے نزدیک یہ جمہوریت، سیاست اور اس کے ساتھ ساتھ مذہب جو ہے وہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور مذہب تو ہمارے تمام مسلمانوں کے لیے رکھتا ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم مذہب کے نام پر مر مٹنے والے لوگ، لیکن ہم نے مذہب کی حفاظت کے لیے یعنی 10ویں پاس یا ان پڑھ لوگوں کو بٹھا دیا، اور سرحدوں کی اور جمہوریت کی حفاظت کے لیے یہ ایف اے پاس ڈفرز کو ہم نے بٹھا دیا۔ تو اس لیے یہ ہمارا حال ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہمیں دین سکھایا ہے وہ والا دین ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان کا پڑھا لکھا جو طبقہ ہے وہ بیچارہ غربت کا شکار ہے، اور ان پڑھ جاہل پٹواری، 2 2 ٹکے کے پولیس والے، کرپٹ لوگ جو رشوت لینے کو جو ہے وہ دین کا حصہ سمجھتے ہیں، وہ مولوی جو آپ کو یہ فتوے دیتے ہیں کہ جہاں پر کام نہ ہو رہا ہو وہاں پہ رشوت دے دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کو یہ کہیں کہ اس نظام، اس معاشرے، اس ملک، اس فوج اور اس یعنی رولنگ کلاس کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اٹھ کھڑے ہو جاؤ، جہاد قائم کرو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ حق سچ کے لیے جو کھڑے ہو جاؤ اور اس کے لیے جہاد کرو۔ یہ نہیں آپ کو بتائیں گے، آپ کو یہ بڑا طبقہ یہی بتائے گا، وہ مولانا طارق جمیل کی جماعت جنہوں نے اب مولانا صاحب کو بھی سچ بولنے کی پاداش میں نکال دیا، ان کا فتویٰ ہر جگہ آپ کو ملے گا جناب کہ اگر آپ کا کام نہ ہو رہا ہو تو آپ کو رشوت دے دینی چاہیے۔ تو یہ رشوت کیوں دی جاتی ہے، اس کو مکمل اس کا بھی انالیسس کریں کہ تاریخ میں جہاں جہاں رشوت دی جاتی رہی ہے وہاں پہ وہ رشوت اس لیے لیگلائز بلکہ فرانس میں کر دی گئی تھی کہ جب آپ کے وڈیروں نے آپ کے اوپر جو گھس بیٹھے ہیں، جو آپ کے اوپر پرتشدد طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں، جنہوں نے عدلیہ کو، ہر نظام کا ایک ایک پرزہ جن کے اختیار میں ہے، اور انہوں نے اس نظام کو صرف آپ کے اوپر مسلط کرنا ہوتا ہے، تو وہ دین کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں وہ اپنی ایک رائے قائم کرتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں۔ تو اس لیے یہ قوم بہرحال جناب اب جو ہے آپ کی باتوں میں آنے والی نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن اس کے لیے بھی لاسٹ بات آپ سے کروں گا کہ یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، یعنی جی آپ چھوڑ دیں کہ یہ پیچھے ہٹیں کیسے، یعنی یہ صرف جو ہے آپ کا آسم منیر اور چاند جرنیل اس کا حصہ نہیں۔ آپ کسی اپنے شہر کے اچھی سوسائٹی میں چلے جائیں، وہاں پہ اگر کوئی میجر ریٹائرڈ ہے جو فوج کے افسر ہیں، یا سب سے اچھا گھر ان کا ہوگا، اور آج تک آپ نے، میں نے ان لوگوں کو عزت بخشی۔ آپ نے کبھی نہیں سوچا ان پڑھے لکھے لوگوں نے کہ جناب یہ 12 جماعت پاس اور آرمی کے میں جانے کے بعد اس کی زندگی اتنی سہل، اتنی آسودہ ہو جاتی ہے، بلکہ آپ ان کو عزت دیتے تھے کہ جی وہ میجر ہمارا رشتہ دار ہے، وہ کرنل ہمارا رشتہ دار ہے، وہ فلاں ہے جناب۔ تو یہ جو تھے نا آپ کے انکل، یہ بھائی، یہ سب بے غیرت لوگ تھے جو حرام کے لقمے اپنی اولاد کو کھلاتے تھے، اور پھر آپ کی اولاد، آپ کے بچوں کو جو ہے نا احساس محرومی کا شکار ہونا پڑتا تھا ان لوگوں کی وجہ سے۔ وہ آپ کی طرف انگلیاں اٹھاتے تھے کہ یہ میرے والد نے جو ہے اتنا پڑھنے لکھنے کے باوجود، میرا تو معیار زندگی وہی ایک عام سے شخص کا ہے، اور یہ دیکھو جو آرمی میں ہے، تو جب ایک شخص جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس کو جو ہے جاب ملے گی، پھر اس کے پاس جو ہے ڈی ایچ اے میں پلاٹ بھی ہوگا، اس کے بچے باہر بھی پڑھ رہے ہوں گے، اس کے اوپر آپ کوئی کیس نہیں کروا سکتے۔ آج تک آپ کا جو انصاف کا نظام یا عدالتی نظام کیسے چلتا رہا ہے؟ کیوں ہمارے ملک میں یہ ہوئے تم مجھے جانتے نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں، یہ کیا تھا؟ کیونکہ آپ کی لڑائی جب ہوتی ہے تو ایکچوئل آپ کے واسطوں کی، آپ کے تعلقات کی، آپ کے ریفرنسز کی لڑائی ہے۔ کون جو ہے جس کا جو افسر جو ہے بڑا ہے اور وہ جو ہے اس کے زیادہ تعلقات ہیں، یا آپ کے اس سے کتنے تعلقات ہیں، آپ رشوت کتنی دے سکتے ہیں، اس یعنی بہاف کے اوپر جو ہے آپ کے جتنے کیسز تھے اس ملک میں لڑے جاتے تھے، اور ہم اسی میں خوش تھے۔ تو سمپل بات ہے کہ دین کی طرف آئیں، دین کو سمجھیں، قرآن کو بات ترجمہ پڑھیں، اور اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا جہاد تو اسی کو قرار دے دیا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، تم میں سے وہ لوگ ہونے چاہیے جو انصاف کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ تو عمران خان آج اگر جیل میں ہے نا تو غیرت مند شخص ہے، اور ہر اس پاکستانی کو جو غیرت مند ہے اس کو نکلنا ہے۔ یہ چھوڑ دے کہ جناب اکٹھے ہوں گے لوگ پھر نکلیں گے، نہیں، آپ اس میں نکلیں گے کیونکہ
آپ کو یہ مولوی نہیں بتائے گا. زندگی موت جو ہے وہ اگر ہمارا یقین ہے کہ وہ فکس ٹائم ہے، اللہ کی مرضی سے آتی ہے، تو پھر ہمیں ڈر کس چیز کا ہے. ہمیں اس کے لیے نکلنا ہوگا اور اس پورے نظام کو جو ہے اکھاڑ پھینکنا ہوگا. اور اس میں یہ آپ کے ساتھ یہی کریں گے کہ کیونکہ آئین ان کا ہے، پولیس ان کی ہے، ادارے ان کے ہیں. جناب یہ آپ کو بتائیں گے، جیسے وہ کل پرسوں بچوں کو یہ بتا رہا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کہ جہاد کے لیے ریاست فیصلہ کرتی ہے. ریاست ہوتی کیا؟ تم پہلے یہ تو بتاؤ بے غیرت کہ ریاست کے اصل ڈیفینیشن کیا ریاست تم جیسے باوردی جو دلال ہیں امریکی ان کے جتھوں کا نام ہے؟ ریاست عوام سے ہوتی ہے. اس کو سمجھیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.